سر خلیفہ کی خلیفتی ہوگا تو آپ کہیے گا کہ میرا خلیفہ. میں آپ کو ویسے اکیڈیمکلی ایک بات سے ہوشیار کر رہا ہوں. جی، جی. اور ہاں یا پھر احسن تکوین پہ پیدا کیا، ہاں لقد ہاں وہ سب ہے جی. خلقنا الانسان فی احسن تکوین. اچھا اس جی، میں تو یہ ایک تفصیل. جواب اس کا واضح ہے. اس کا جواب واضح ہے کہ انسان کی جو بھی اہمیت ہے وہ گوہر نفس کی وجہ سے. اور گوہر نفس جو ہے وہ میٹیریل ڈومین کے اندر کنفائنڈ نہیں ہے. لہذا ہمیں جو کچھ بھی انسان کی حقارت نظر آتی ہے جو کہ ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے، قرآن نے بھی اسی طریقے سے بات کی ہے کہ اگر تم اپنے خالی بشری پہلو تک رہتے ہو تو یو آر ورتھ لیس. آپ دیکھ لیجئے قرآن کی آیتوں میں کہ تمہارے انہیں کئی جگہوں پر کہا کہ آسمانوں اور زمین کی خلقت بزرگ تر ہے تمہاری، مطلب تم کچھ ہو ہی نہیں، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو خود خدا بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم خالی اپنے ظاہری یعنی بشری پہلو تک اپنے کو رکھتے ہو تو پھر یو آر نتھنگ. جیسے دوسرے جانور اس زمین پر پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، ابھی تم بھی ہو. جو اصل کمال ہے وہ اس کا ہے کہ انسان کو جب نفس عطا کیا، اور نفس جو ہے وہ نفخت فیہ من روحی سے جب استفادہ کرتا ہے، اپنے آپ کو عالم روحانیت سے متصل اور کنیکٹ کرتا ہے، تب فضیلت ہے. ورنہ کچھ بھی نہیں. ورنہ جیسے دیگر، میں نے اپنے ایک درس میں یہ بات بتائی بھی تھی کہ آپ اس بات پہ ایک تفصیل سے اس پہ بات کی تھی کہ انسان اپنی زندگی کو دیکھ لیں، صرف ایک سوفسٹیکیٹڈ اینیمل ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. جی جی یعنی جتنے کام میں اور آپ کرتے ہیں نا وہ ہم سے بعض اوقات بہت زیادہ اچھے طریقے سے جاندار حیوانات کر رہے ہوتے ہیں. جی آپ اگر چمپینزی کو دیکھ لیں، آپ گوریلاز کو دیکھ لیں، آپ مختلف اصناف کے جو منکیز ہیں ان کو دیکھ لیں. بہت ہی اس لیے تو بہت میرے خیال ہے لوگ ایمان بھی لے آتے ہوں گے ڈارون کی تھیوری پہ جی کہ جتنی وہ انٹیلیجنس شو کر رہے ہوتے ہیں، یا جتنا وہ مطلب بہت زیادہ ہیومن لائک ان کے بیہیویئرز ہوتے ہیں. باقاعدہ ان کے بھی گھرانے ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، بچوں کو وہ پروان چڑھاتے ہیں. ان کی ٹیریٹریز ہیں، مملکتیں ہیں، جیلسیز ہیں، وارز ہیں، ایون سلیوری تک ہے. اور کیا بچا ہے کہ جس پر وہ فتح حاصل کرتے ہیں ان کو غلام بنا کے لے جاتے ہیں اپنے پاس. سب کچھ ہے. تو انسان کی فضیلت اس میں نہیں ہے، انسان کی کوئی کرامت یہاں پہ نہیں ہے. انسان کی کرامت نمبر ون معرفت نفس، اپنے نفس کی حقیقت کو پہچاننا. نفخت فیہ من روحی کا جو تحفہ ہم کو عنایت ہوا ہے اس سے استفادہ کرنا. جو ہدایت اور رہبری ہمیں ملی ہے انبیاء کے ذریعے سے اس راہ پہ چلنا. تو انسان انسان ہے. جی، وہ تب صحیح بات فضیلت ہے. ہے، تب کرامت ہے، تب کچھ اور ہے. لیکن سر، بس سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ یہ تو اتنے تھوڑے عرصے کے لیے انسان جو اس کائنات میں آیا ہے، میں بھی اور 2-4 ہزار سال کی جو فلٹر آپ چل رہی ہے ختم اسکول ہو میں جائے گا. کتنے دیر کے لیے جاتے ہیں، یا کتنی دیر کے لیے آپ کو جانا چاہیے؟ مطلب جتنی دیر کے لیے آپ کو پڑھنا چاہیے، تعلیم لینا چاہیے، تربیت لینا چاہیے، اتنی دیر کے لیے آپ دنیا میں ہیں. یہ آپ کی زندگی تھوڑی ہے. آپ کی زندگی مطلب جیسے عرفا نے اس بات کو بیان کیا کہ دنیا کا باطن وہ جگہ ہے جس کو آپ برزخ کہتے ہیں، یعنی حقیقی دنیا یہ نہیں ہے. یہ صرف دنیا کا ایک آؤٹ ورڈلی پہلو ہے کہ جو اس لیے فیبریکیٹ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. جس طریقے سے آپ ایک اسکول بناتے ہیں، اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں رکھتے ہیں، لیبز بناتے ہیں، کلاسز رکھتے ہیں، ٹیچرز رکھتے ہیں، تربیت ہوتی ہے، پلے گراؤنڈز بھی ہوتے ہیں، لنچ انجوائمنٹ بھی ہوتا ہے. بالکل یہی وہ چیز یہ دنیا ہے جس میں میں اور آپ ہیں. اور جب ہمارا مقررہ وقت پورا ہو جائے گا تو تب ہم اصل دنیا میں انٹر ہوں گے. یعنی جہاں پر آپ کو زندگی گزارنا ہے وہ ہے جس کو میں اور آپ کہتے ہیں برزخ، یعنی قبر. اصل زندگی وہ ہے، یعنی دنیا کی بھی اصل زندگی وہ ہے قبل از آخرت، جہاں پر انسان اپنے ملکات اور اپنی صفات کی بنیاد پر زندہ رہیں گے.
یہ کوئی زندگی، آپ کو یہ زندگی فیل ہوتی ہے جس میں میں اور آپ ہیں، جی جس وہی کا تو نہ اس کی، سر نہ پیر؟ جی اور اس کی جو اس کی حقارت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ نہیں سنیے مطلب اگر آپ، ویسے بھی آپ دیکھیں، آپ کو کوئی تک نظر آتا ہے اگر آپ اس کو بحیثیت زندگی قبول کریں؟ کوئی بھی تک نظر آتا ہے؟ مطلب ادھم، آفت، فتنہ، شر، ظلم، ستم، گھٹیا پن، گندگی کیا نہیں ہے یہاں پہ؟ یعنی کون انسان ہے صاحب عقل جو اس کو ایز اے زندگی اڈاپٹ کرے گا یا پسند کرے گا؟ سوائے جوہلا کے، یا جو جن کی عقلیں بالکل ہی بند ہیں، کون اس کو بحیثیت زندگی لائک کرے گا اس لائف کو؟ تو یہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر، تو یہ خالی ایک تربیت گاہ ہے بس، اور یہ اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ہی عرصہ ہونا ہے، یعنی تو خدا کی بہت مہربانی ہے، ورنہ ہم یہاں پہ زیادہ رہے وبال جان بن جائے یہاں رہنا۔ آپ دیکھیں جن لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ 70 80 سال سے تجاوز کرتی ہے، کیا حال ہو جاتا ہے ان کا؟ جی تو یہ ساری کی ساری باتیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے روز اول سے، اور جو میں بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ بلوغت کے پہلے دروس ہی یہی ہونے چاہیے، کہ جب انسان بالغ ہو تو سب سے پہلے اس کو جو چیز سمجھی جانی چاہیے یا سمجھائی جانی چاہیے وہ یہی ہے کہ بھائی تم کس زندگی میں انٹر ہو رہے ہو، اور یہ زندگی، اس کا کمپلیکشن کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ وہ سب ہمیں بتایا نہیں جاتا، نہ ہم خود اس پہ کوئی ڈھنگ سے غور کر پاتے ہیں، اور نتیجتاً ہم ساری زندگی خوار ہوتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، اور ان دا اینڈ ہماری حالت وہی ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جب فرشتہ موت آئے گا تو ہمارے منہ کھلے ہوں گے حیرانی سے کہ وہ یہ کیا تھا اور ہم کیا کر کے جا رہے ہیں۔ خدا اپنی پناہ میں رکھے۔ صحیح، یہ جی جی تو ٹھیک ہے، کائنات جو ہے، کائنات سے زیادہ آپ عظیم ہیں اگر آپ اپنے نفس کی حقیقت کو بلڈ کر لیں، کیونکہ میں نے جیسے بتایا بھی تھا کہ قرآن کریم نے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، یعنی یونیورس میں، ارض میں نہیں، آفاق، ان دا یونیورس، اور وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفوس میں، یہاں تک کہ ان پر بین ہو جائے گا کہ وہ حق ہے۔ اور اس میں جو خاص بات ہے کہ جو آیات انفسی ہیں اس کے بارے میں کہا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ آیات انفسی کی معرفت یقیناً یقیناً گارنٹیڈ رب کی معرفت تک لے جاتی ہے۔ تو آیات انفسی کی عظمت آیات آفاقی سے بزرگتر ہے، زیادہ ہے۔ جی صحیح ہے۔ ویسے جو ایک اور بھی ایک ویسے ذہن میں آتا ہے، بچے بھی اس طرح سوال کرتے ہیں کہ وہ بہت کامن سا سوال ہے کہ انسان جیسے اس کائنات میں بہت ہی ایک مخلوق ہے جو کہ بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے ہے، اور آئی بھی ابھی ہے اور ختم بھی ہو جائے گی جلدی، تو نہیں، اتنی آپ بڑی، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہیں، سوری سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ بالکل تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہیں، آپ ذرا سی دیر کے لیے اپنی تربیت گاہ میں ہیں، اور مرنے کے بعد کوئی بھی ختم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ موت کے بعد اصل زندگی شروع ہو رہی ہے، یعنی دین یو ول انٹر انٹو یور ریئل اینڈ پریکٹیکل لائف۔ یہی تو اصل سمجھنے کی بات ہے، کوئی بھی تھوڑی سی دیر کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ خود قرآن سے دیکھیں تو ہم تو ہمیشہ سے ہیں، جب سے مشیت الہی ہے ہم تب سے ہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان صرف زمان سے تھوڑی ہے، انسان دہر سے ہے، لیکن قابل ذکر شے نہیں تھا، ڈسٹنگوش نہیں تھا، اپنی ایک پرسنالٹی نہیں رکھتا تھا۔ ایٹ اے فائنائٹ انسٹنٹ آف ٹائم ہمیں ہماری شخصیت عطا ہوئی ہے، ہمیں مجھے میری کانشیسنس ملی ہے، ٹھیک ہے، اینڈ دین یو آر فار ایور، ختم کون ہو رہا ہے؟ جو یوم الست کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ
یعنی کہ وہ ٹائم ہے جب جب انسان مطلب کو اس کی ذرات یا شخصیت ملی، جب انسان کو اس کی شخصیت عطا ہوئی، کیونکہ اشہدہم علی انفسہم، ان کو ان کے اپنے نفوس پر گواہ بنایا گیا۔ یہ نفوس کی گواہی تو کانشیسنس ہے۔ کانشیسنس کس بات کا نام ہے؟ اس اویئرنیس کا نام کہ میں ہوں، یہی ہے نا کانشیسنس۔ جی جی تو آئیڈینٹی ہے۔ اشہدہم علی انفسہم، تو وہ وقت ہے، وہ انسٹنٹ ہے کہ جب انسان کو اپنی ذات کا شعور عطا ہوا، آپ کو اپنی میں، سیلف، نفس، یہ چیز عطا ہوئی۔ تو یہ خلقت آدم سے پہلے ہے یا نہیں، مطلب اس سے؟ وہ آیت یہ ہے کہ ذریت آدم، یعنی کہ جیسے جیسے ذریت آدم کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، ایسے ایسے یہ چیز بھی چلتی چلی جا رہی ہے آگے۔ یہ ظاہراً اگر آپ آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ خلقت آدم سے مربوط نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے ذریت آدم آگے بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ایک ایک کر کے آپ کہہ لیں کہ وہ یعنی جو انسان ہیں وہ اپنے اس مرحلے سے آگے جاتے جا رہے ہیں، ورنہ انسان ایک اجمالی حقیقت کے طور پر یا ایک وجودی حقیقت کے طور پر تو پتہ نہیں کب سے ہیں، جو وہ سورہ دہر کی پہلی آیت بتا رہی ہے۔ یعنی شیء مذکور نہیں تھے، قابل ذکر شیء نہیں تھے، لیکن وہ ایک مرحلہ تھا ان پہ۔ جی، صحیح۔ جی یہ پاسبلٹی جو کہ ان کائنات میں انسان جیسی اور مخلوقات، یعنی سائنٹیفکلی تو یہ بالکل 100% تقریباً سائنسدان متفق ہیں کہ جو انسان جن چیزوں کا بنا ہوا ذرات کا، وہ تو کائنات میں بکھری پڑی ہیں، تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان ڈفرینٹ ہو، اور ذرات تو انسان کے وہی ہیں جو کہ اس لیکن دیکھیں، کائنات میں وہ موجود جو ہے نا، وہ لوگ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں نا، ان کا زور جو ہے وہ میٹر پر ہے، جبکہ یعنی جس طریقے سے مثال کے طور پر حکماء اسلام نے جو بات کی ہے وہ وجود پہ بات کی ہے۔ یعنی جیسے ملا صدرہ ہیں، جو جن کا نظریہ اس وقت حکمت اسلامی میں سب سے زیادہ مضبوط مانا جاتا ہے، انہوں نے حقیقت و اصالت وجود پہ بات کی ہے۔ ایگزسٹنس اصل ہے، ایگزسٹنس جو ہے نا وہ مختلف روپ دھار لیتی ہے، مٹیریل لے لیتی ہے، تو میٹر جو ہے وہ ایگزسٹنس کو فالو کرتا ہے، نہ کہ ایگزسٹنس میٹر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی جیسے میں آپ کو بہت موٹی سی مثال دوں کہ آپ اپنے لیے ایک بستر بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یا ورکشاپ میں جا کے بیڈ فیبریکیٹ کرتے ہیں یا کہیں سے بنواتے ہیں یا لے کر آتے ہیں، کس چیز کو اولیت اور فوقیت حاصل ہے؟ ان لکڑیوں کو، اس فوم کو جو کہیں ادھر ادھر پڑا ہوا ہے، یا آپ کے ارادے کو؟ مافوق کیا چیز ہے؟ کیا یہ بیڈ جو ہے وہ لکڑیاں خود سے ادھر سے آتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، ایک شیپ میں اپنے آپ کو جوڑ لیتی ہیں، اس پہ فوم رکھ جاتا ہے اور جناب وہ اٹھ کے آپ کے گھر میں آ جاتا ہے، آپ کا بیڈ ہو گیا؟ ایسے ہوتا ہے یہ؟ تو جو حکماء اسلام ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے قرآن کی تعلیمات سے، معصومین سے ہی استفادہ کیا ہے، کہ اولیت وجود کو حاصل ہے۔ وجود ہے تو باقی سب کچھ ہے، سب کچھ اس کو فالو کرتا ہے۔ اگر وجود نہیں ہے تو پھر ختم ہے، پھر تو کسی چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو وہ خالی جو میٹر اور ایٹم اور مالیکیول لے کے بیٹھے رہتے ہیں نا، یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں بہت زیادہ، اور اسی وجہ سے یہ سارے سائنٹسٹ جو ہیں نا، یہ کانشسنس کے مرحلے پر آ کر پھنس گئے ہیں، کیونکہ ان کو جتنی بھی ریسرچ ہے سب کی سب پوائنٹ کرتی ہے ایک ارادہ ازلی کی طرف، کہ جب کچھ نہیں تھا لیکن ایک ارادہ تھا جس کی بنا پر ہر شے نے اپنے وجود کو پایا۔ تمام کی تمام تحقیق اس طرف ہی پوائنٹ کر رہی ہیں، اس کو ادھر سے ادھر کرنے کے لیے کبھی ملٹی ورس ایجاد کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی اور فضول باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب ہے مسئلہ، ورنہ علم
جتنا زیادہ بڑھتا ہے وہ فقط اور فقط توحید اور حقائق توحیدی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے انسانوں کو، جو یہ نظر آ رہا ہے ان کو، لیکن ماننا نہیں ہے، ہٹ درمی ہے۔ اور ان کو ڈر بالکل اس بات کا لگتا ہے کہ جی مان لیا تو چرچ والے پھر سر پہ چڑھ جائیں گے، کیونکہ ریلیجن اور پالیٹکس الگ الگ تو نہیں ہے نا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو وہ پالیٹکس کو، میں نے ان کو فوراً جو ریلیجس، اگر ان کی نظر میں پوائنٹ سکورنگ مل گئی چرچ کو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جی آپ اپنی جو سپریمیسی آپ نے قائم کر لی ہے آپ کو چھوڑنی پڑے گی، آپ کو ان کا بالا تر ہونا ماننا پڑے گا، تو اس لیے وہ ہر وقت فضول باتیں۔ تو سائنس سائنس اس حد تک، تحقیق کی حد تک تو خوب ہے، اچھی بات ہے، لیکن نتیجہ دینے کی حد میں بہت احمق ہے یا بدنیت ہے سائنس کی اکثریت۔ میں تمام سائنسدانوں کو ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی ایک اقلیت ہے کہ جو بہت عمدہ لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت یہی سب ہے، ایسی فضول باتیں کرتے رہتے ہیں۔ سائنس میں بھی سر مسئلہ یہ بھی جو لیٹسٹ ریسرچز ہیں اس کے اندر یہ والی چیز ہے جو جیسے آپ مالیکولز وغیرہ ہم جو کہہ رہے ہیں تو سارا وائٹ میٹر ہے نا، تو وائٹ میٹر تو صرف کہتے ہیں 4% ہے پوری یونیورس کا، 23% ڈارک نہیں میٹر ہے، پھر باقی ایس- 70% ڈارک انرجی، اس کا پتہ ہی نہیں کچھ نہیں ہے عامر وہ کیا بھائی، چیز اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کو آپ میٹر کہہ رہے ہیں وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ یس، یہ بالکل جس کو آپ میٹر کہتے ہیں کہ مالیکیول ہیں، مالیکیول بریک ہوں گے ایٹمز میں، ایٹمز بریک ہوں گے فنڈامنٹل پارٹیکلز میں، جو پہلے ہم پڑھتے تھے الیکٹران پروٹون نیوٹران، اب وہ بھی بدل گیا ہے۔ یہ اب کاربس ہیں کوارکس ہیں فوٹونز ہیں اور لیپٹونز، اس قسم کی چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اب اس کو بھی آپ توڑیں گے تو ان دا اینڈ کیا ہے؟ نتھنگ، ان دا اینڈ از اونلی انرجی۔ یعنی یہ انرجی ہے کہ جو کسی طریقے سے فروزن ہوتی ہے، جس کو یہ لوگ اپنی زبان میں، معذرت کے جو لوگ سائنس والے نہیں ہیں ان کو شاید عجیب سا لگے، اس لیے میں ایسی باتیں نہیں کرتا ہوں، لیکن میں ایک دو ٹرمز آپ کو استعمال کرتا ہوں کہ وہ جو کولیپسنگ آف ویو فنکشن ہے وہاں سے میٹر اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اب یہ کولیپسنگ آف ویو فنکشن کیا بلا ہے؟ وہ جو انرجی اور وائبریشنز ہیں وہ خالی ایک توجہ کرنے سے کیسے میٹر میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، اب اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ سر اسٹرنگ تھیوری جو ہے نا وہ نہیں، جنرل اسٹرنگ تھیوری بھی ریلیٹیوٹی، تقریباً فیل ہو گئی ہے۔ وہ اور اس میں سب سے اسٹرنگ، سر نہیں ابھی نہیں، جو میں آپ اگر پڑھیں اسٹرنگ تھیوری تقریباً کچھ نہیں پروف کر پائیں گے، اور اسٹرنگ تھیوری اسٹل وہی انرجی کی طرف جا رہی ہے۔ جی انرجی ہے، جی، الٹیمیٹلی تو انرجی ہی ہے۔ انرجی ہے، تو پھر یہ جو 4% میٹر ہے یہ تو خود کچھ نہیں ہے، تو میٹر کو کیا لے کے رو رہے ہو تم؟ اور اگر کوانٹم والی بات ہے کہ جو چیز بھی مطلب ایک اپنی فارم اینڈ شیپ لیتی ہے وہ صرف اور صرف توجہ اور کنسنٹریشن سے لیتی ہے، تو آپ تو اسی جگہ پہنچ گئے نا پھر جو ارادہ، حکماء اسلام بات کر رہے ہیں۔ اصلیت۔ پھر آپ اسی جگہ پر تو آ گئے نا کہ ارادہ ہی ہے کہ جو چیزوں کو وجود میں لاتا ہے، جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں خدا کے بارے میں، فاعل بالارادہ، کہ خدا ارادے سے فعلیت کو انجام دیتا ہے۔ تو وہ باتیں ساری ثابت تو ہو رہی ہیں، یہ میٹر کو کس لیے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو بہرحال جی، بہت اچھا شکریہ، ہم لوگ، جی، بہت شکریہ، یہ بڑا ذرا مشکل ٹاپک سا تھا یہ، ہم، اسی بس چھیڑ دیا تھا۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، میرا خیال ہے آپ کو بیک گراؤنڈ تو یاد ہوگا کہ جو ہم بات کر رہے تھے تالوت والے واقعے کی، سوری یہاں پر پہلی آیت ہم نے دیکھی تھی یہ والی، کہ جس میں بنی اسرائیل کے جو باحیثیت اور بااثر لوگ تھے وہ آئے، یعنی حضرت موسیٰ کا زمانہ گزر چکا تھا، بنی اسرائیل دوبارہ اپنی عروج کو پانے کے بعد پھر زوال چلے گئے تھے، اور اس وقت
ان کے مطلب ایک وہ خانہ بدوشی والی زندگی گزار رہے تھے، جب ان کے سرداروں نے اپنے نبی سے آ کے کہا کہ ہمارے لیے ایک ملک مقرر کریں، یعنی خدا سے درخواست کریں کہ وہ مقرر کرے تاکہ ہم فی سبیل اللہ قتال کریں، اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں بتا دیا کہ اس کے سارے جو پوائنٹس تھے۔ تو آبویسلی کہ جب ان پر لکھا گیا قتال کا حکم تو اکثریت ان میں سے پلٹ گئی، تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر، اور واللہ علیم بالظالمین، اور یہ ظالمین کہ جو کہتے کچھ کرتے کچھ، دل میں ہے کہ ہمارے گھر اور ہمارے بیٹے ہمیں واپس ملیں، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ نقاتل فی سبیل اللہ، تو یہ سب اس سے پہلی فرصت میں ہی، پہلے جھٹکے میں ہی آزمائش کے یہ نکل گئے۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے مبعوث کیا تمہارے لیے طالوت کو ایک ملک۔ اور ملک کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملک یعنی کہ وہ حاکم ہوتا ہے کہ جو اتھارٹی بھی رکھتا ہے، صرف اور صرف وہ حاکم نہیں ہوتا، اونرشپ بھی رکھتا ہے، اتھارٹی بھی رکھتا ہے۔ تو بطور ملک خدا نے تم کو طالوت، اب یہ ایک بالکل ہی ان نون نیم ہے، کہ یعنی اس واقعے کے علاوہ جو ہے نا، ہم ان کا نام قرآن میں کہیں اور دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کون محترم تھے، تو ان کو ملک قرار دیا۔ قالو، اچھا اب دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا طالوت کی وجہ سے۔ قالو انا یکون لہ الملک علینا، اب وہ جو تھے لوگ جو بچے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ انا کیسے ہو سکتا ہے، یکون لہ الملک علینا، یعنی اس کو ہم پر ملک یعنی اتھارٹی، فوقیت، برتری کیسے حاصل ہو سکتی ہے اس کو، وَنَحْنُ حق بالملک، اور ہم زیادہ حقدار ہیں ملک کے۔ تو اب بتائیں یہاں کون سی صفت سامنے آ گئی؟ پسندی، جی، انانیت۔ انانیت۔ جی۔ ٹھیک، تو آپ غور فرما رہے ہیں کہ جو بات ہم مسلسل آپ سے کہتے ہیں کہ زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ آپ دیکھ رہے ہیں تزکیہ نفس کہاں کہاں پر رول پلے کرتا ہے اپنا۔ ہم نہیں محسوس کرتے اپنی زندگی میں، ہم کہتے ہیں نہیں سب چل رہا ہے، ٹھیک ہے، میری عبادتیں بھی چل رہی ہیں، میری مجلس محافل میلاد سب چل رہے ہیں، سب صحیح ہے، زندگی ہنسی خوشی، لیکن جہاں پر آزمائش آتی ہے زندگی میں وہاں سب سے پہلے کون سی چیز میٹر کرتی ہے؟ بتائیں۔ تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، آپ کے نفس میں، اور وہ اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دو صفات ہیں جس کو ہمارے بزرگان خاص طور سے جس کا ذکر کرتے ہیں، یعنی انانیت اور ریاکاری، یہ دو صفات ہیں کہ جو انسان کو سب سے زیادہ جو اس کا قصہ تمام کرتی ہیں۔ ٹھیک، تو نحن احق بالملک منہ، یعنی یہ کہاں سے؟ اچھا، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہ اس کو نہیں دی گئی سعت یعنی پھیلاؤ مال میں سے، اس کے پاس مال میں ایکسپینشن نہیں ہے، مال کا پھیلاؤ نہیں ہے اس کے پاس، اس بنا پر یہ ملک کا اور حکومت کا حقدار نہیں ہو سکتا، اور اس کے مقابلے میں ہم جو ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ملک پر، تو ہم میں سے کسی کو ملک مقرر ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں ایک بات جو بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے، ایک بات آپ لوگ مجھے بتائیے، جتنے لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہ مؤمنین و مسلمین ہیں یا کفار و مشرکین ہیں؟ مومنین، مومنین سب ہیں، مومن، بالکل۔ سب مومن ہے نا، اس میں تو کوئی بھی ادھر ادھر کا ہے ہی نہیں، کیونکہ بات ہو ہی رہی ہے بنی اسرائیل کی، بات ہو ہی رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو نبیوں کی اولادیں ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے درمیان پیغمبر بھی موجود ہیں، اور
اس کے باوجود ان کے نفس کے تزکیے کا یہ حال ہے. تو اس سے ہم کو کیا ایک بہت اہم بات سمجھ میں آتی ہے، جو ہمارے لیے ایک بڑا مطلب آپ سمجھ لیں ایک نقطہ ہے، بڑا اہم یاد دہانی والا تذکر کا پہلو ہے. وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس مشکل ہے، اور بہت مطلب عام طور پر لوگ تزکیہ نفس کی طرف جاتے نہیں ہیں. مطلب ہوں ہوں نفس کے اور اندر یہ بیماری جو ہوتی ہیں وہ بہت گہری ہوتی ہیں، ان کو مطلب پہچاننا مشکل ہوتا ہے جی شاید. جی، میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. جی اور یہ مومنین کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم مومن ہو گئے ہیں یا تو بچ جائیں گے، نہیں. جی دیکھیں، آپ کو یہ بات یہاں سے نظر نہیں آ رہی کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ انسان کی پرسنل رسپانسبلٹی ہے؟ یہ بات فیل ہو رہی ہے نہیں؟ جی سر، بالکل. یعنی آپ کے ساتھ نبی ہیں، آپ پہ فرق نہیں پڑ رہا. آپ نسلاً بعد نسلاً انبیاء کی اولاد ہیں، اس سے فرق نہیں پڑ رہا. آپ کے ارد گرد کا پورا معاشرہ اور ماحول ظاہری طور پر مسلمان ہے، یہ چیز کام نہیں کر رہی ہے. نوٹ کر رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ ساری باتیں تھیں یا نہیں تھیں ان کے ساتھ؟ بنی اسرائیل انبیاء کی اولادیں ہیں، یہ پورا ان کا معاشرہ مسلمان ہے جس میں عبادتیں بھی ہو رہی ہوں گی، توریت بھی پڑھی جاتی ہوگی، عبادتیں بھی ہوتی ہوں گی، ان کے درمیان نبی بھی موجود ہے، اور اس کے بعد نفس کی یہ حالت ہے. تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا، اس میں سے خراب صفات کو نکالنا، اور اس میں پاکیزہ صفات کے بیج ڈال کر گرو کرانا، یہ ایکسکلوسیولی پرسنل میٹر ہے. ایگری کر رہے ہیں اس بات سے؟ آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ نہیں جی سر، صحیح ہے. بالکل. کہ یہ ہر ایک کی ذاتی ذمہ داری ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میں 50 پشتوں سے مسلمان ہوں یا شیعہ ہوں، یا میں اتنے مقدس افراد کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجھے اور آپ کو اپنے نفس پر باقاعدہ نگراں ہو کر اور محنت کرنی پڑے گی، تب نفس کا تزکیہ ممکن ہو سکے گا. ٹھیک، درست ہے یہ بات؟ اور یہی چیز اس کی سورہ بقرہ کی 141 آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے. جی بتائیے، آیت کیا ہے؟ آیت ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما ہم ہم کسبتم. ہم ہم تو اگر ہم پچھلی امت کو اپنی جنریشن پیچھے کی کنسیڈر ہاں کریں بالکل. اور نہیں، درست ہے کہ یہ بات تو قرآن کریم نے بار بار بتائی ہے کہ پدرم سلطان بود والی کہانی نہیں چلتی دین میں، کہ آپ اپنے آباء و اجداد کی یا بڑوں کی نیکیوں کے ڈرم ڈھول بجاتے رہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ آپ نے اپنے کو کیا بنایا؟ مسئلہ یہاں پر ہے. ٹھیک، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک اور چیز جیسے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، وہ والی آیت بھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی ایک درجہ ہوتا ہے کہ ایمان. جی بالکل، بلکہ وہاں وہ جو آیت آپ بتا رہے ہیں نا، یہ ایمان کے بالا تر درجے پر جانے کی تشویق ہے. اچھا، ٹھیک. یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ظاہراً ایمان لائے، حقیقی ایمان کی طرف متوجہ ہو، لیکن زیادہ قرین یہ ہے کہ یہ ایمان کے، یعنی خدا ہم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایمان فقط یہ بنیادی درجے کا ایمان نہیں ہے، ہائر کہ لیول. اگر تم زبان سے ایمان لے آئے یا اگر تم نے کچھ اعمال انجام دینے شروع کر دیے تو خالی اس پر قانے ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ ایمان کے بالا تر مراتب کی طرف حرکت کرو. ٹھیک ٹھیک. اچھا ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم زیادہ حقدار ہیں. اور کیوں حقدار ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے. اب پتہ نہیں ان کے پاس اس بے سر و سامانی خانہ بدوشی میں کیا مال ہوگا، لیکن بہرحال
وہ اپنے کو مالدار سمجھ رہے تھے اور ملک کا حقدار. تو پیغمبر نے جواب دیا قال ان اللہ طفاہ علیکم، کہ بے شک اللہ نے اس کو تم پر مصطفیٰ کیا ہے. مصطفیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیے ایک خالص کرنا. ہاں چیزیں نہیں، چن لینا، مطلب ہاں سلیکٹ کرنا، چن کر سلیکٹ کر کے اور بلند پسند کرنا. کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے آپ اگر ایک ڈھیر ہے کسی بھی چیز کا، آج کل آپ لوگوں کے پاس آم آ رہے ہوں گے، تو آپ اس میں سے ایک ڈھیری میں سے جو ہے نا ایک آم نکال کے دکھائیں گے دیکھو یہ بیسٹ آف دا لاٹ ہے. تو آپ نے اس آم کو کیا کیا؟ پہلے کیا کیا؟ چنا. ہم؟ اور چننے کے بعد اس کو بلند کیا اور دکھایا کہ دیکھو یہ ان میں سب سے بہترین ہے. یہ آپ نے اس کو مصطفیٰ کیا. آیا مطلب سمجھ میں؟ کہ اس کو چننا اس میں سے آؤٹ آف دا لاٹ. اور ظاہر ہے کہ جب آپ چنیں گے تو اپنی پسند کے مطابق چنیں گے. تو اگر اللہ کسی کو منتخب کر رہا ہے تو کس کی پسند کے مطابق منتخب کرے گا؟ اپنی یا لوگوں کی؟ اپنی. اپنی پسند کے مطابق. تو ہاں، تو اسی لیے پہلے ورڈ کیا آیا؟ ان اللہ. یعنی اگر خالی آپ کہیں یہ کہ اس کو مصطفیٰ کیا ہے، یہ تم میں مصطفیٰ ہے، تو بات مکمل نہیں ہو رہی. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کہ اگر خالی یہ جملہ آ جاتا کہ یہ تم میں مصطفیٰ ہے، یعنی تم میں چوزن ہے، تو یہ بات صحیح نہیں بنتی. تو اس لیے پہلے کیا کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ، کہ یہ جو استفاء ہے، چننا ہے، سلیکشن ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی خدا نے اس میں وہ پسندیدہ صفات دیکھی ہیں کہ اس کو آؤٹ آف دا ہول چوز کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے اور بلند کیا ہے. علیکم، تمہارے اوپر. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور زادہ اس کو زیادہ کیا ہے، انکریزڈ ہم، بسطتاً پھیلاؤ میں. یعنی کس طریقے سے زیادہ کیا ہے؟ کہ اس کا پھیلاؤ، اس کی وسعت کو بڑھایا ہے. کن دو چیزوں میں؟ علم اور جسم میں. تو یہ آیت جو ہے نا، یہ ایک لحاظ سے اس کی بھی آپ کو وہ بتاتی ہے دلیل، یا ایک مین کرائٹیریا پرووائڈ کرتی ہے حکومت و ولایت کا. یعنی ظاہری ولایت سے میری مراد یہاں پر حکومت ہے، کہ اس کا کرائٹیریا آپ کو پرووائڈ کرتی ہے کہ اگر کسی کو خلیفۃ المسلمین ہونا ہے تو اس میں کیا کوالٹیز ہونا چاہیے؟ بسطتاً فی العلم والجسم. ٹھیک ہے، اور اس کا ریزن، اور جسم کا مطلب جسم کا پھیلاؤ یا جسم کی مضبوطی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کوئی بہت زیادہ لہیم شہیم ہونا یا بہت لمبا چوڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، یہاں جو ہے نا علم پہلے رکھ کے جسم کا معنی بھی آپ کو بہتر سمجھ میں آ جائے گا. پہلے علم کو رکھا گیا. علم کو رکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ بندہ جو ہے یہ تم سب کے مقابلے میں حقائق کا زیادہ علم رکھتا ہے، حقائق کو جانتا ہے. تمہارے مقابلے میں خدا نے اس میں اس کو زیادہ کیا ہے، اس کو ایکسپینشن دی ہے، اس کو وسعت دی ہے علم میں، کہ یہ حقیقت کو جانتا ہے. اور جب انسان حقیقت کو جانتا ہے اور اگر وہ حکمراں ہے، تو خالی حاکم جو ہے وہ قانون کا عالم ہو کر فائدہ نہیں ہے. یعنی جیسے امام خمینی نے بھی جب حکومت اسلامی کی بات کی تھی تو انہوں نے اسی بات کو آرگیو کیا تھا کہ جو بھی علماء ہیں ان کی ذمہ داری فقط یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ قانون اسلامی بتا کر فارغ ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اٹ از اونلی ہاف آف دا ڈیوٹی. کیونکہ جب تک ایک قانون معاشرے میں نافذ نہ ہو، منتشر یعنی نشر نہ کیا جائے، اس وقت تک تو اس کا فائدہ نہیں ہے. تو جسم پھر کس پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کہ یہ نہ صرف فقط قانون کا یا حقائق کا علم رکھتا ہے، بلکہ ان کو بتانے کی
ان کو سمجھانے کی اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی قوت اس کے پاس موجود ہے. تو یہ دو چیزیں جس کے پاس ہوتی ہیں وہ کس بات کا حقدار ہوتا ہے؟ ملک کا. ٹھیک ہے، یہ وہ روحانی وہ نہیں ہے، قیادت نہیں ہے، یہ ملک والی قیادت ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. یعنی کون حاکم ہوگا، ایک اسلامی معاشرے کا حاکم کون بنے گا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ شخص ایسا ہو کہ اس میں مال وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مال کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ خدا کے قوانین کے مطابق پسندیدہ ہو اور اس کا پھیلاؤ علم اور جسم میں زیادہ ہو. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، یہاں پہ ایک سوال ہے. جیسے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسے کو بنایا جائے جو متقی پرہیزگار ہو، یا جیسے تزکیہ نفس کیا وہ ہو، ہر حوالے سے ہم اس پہ آگے کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ چیز ظاہر نظر نہیں آ رہی ہے. تو وہ کیسے انکمپلیٹ نہیں ہے. ان اللہ اصطفاہ میں وہ چیز آ رہی ہے، کیونکہ خدا کبھی کسی غیر مومن غیر متقی کو پسند ہی نہیں کرے گا. وہ آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان اللہ یحب وہ والی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو وہ پرسنل کوالٹیز پوری وہاں سے سمجھ میں آ جائیں گی. اوکے، صحیح ہے. وہ ان اللہ اصطفاہ میں وہ پہلو آ رہا ہے، لیکن وہ کامل نہیں ہے. صحیح ہے، یعنی کہ اس کے آگے بھی ضرورت ہے. کہ جیسے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہیں کہ آپ کی ذات گرامی کیوں رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ حقدار تھی؟ اس لیے کہ آپ میں ان تمام الہی صفات کی موجودگی کے ساتھ ساتھ یہ علم اور جسم والی کوالٹیز بھی موجود تھیں. بالکل، علماء ہمارے جو ہیں وہ اس کا ایک بہت اسٹرانگ دلیل دیتے ہیں، یہ والی جو اس آیت سے جی، کہ اس میں جو ہے کہ علم اور جسم والی چیز جو ہے نا کہ آپ وہ والا پہلو. اچھا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یعنی ہم لوگ معصوم کے طریقے سے کمپلیٹ تو نہیں ہوتے نا. یعنی ہماری ذات جو ہے وہ کچھ پہلوؤں میں ایکسل کرتی ہے، کچھ میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ میں کمزور رہ جاتے ہیں. تو اس کا ایک حل جو ہے نا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جو میرا خیال ہے کہ شاید ایران میں اسی وجہ سے خبرگان وغیرہ جو قائم کی گئی ہیں اس کی وجہ یہی ہوگی کہ یعنی کہ تاکہ مختلف صلاحیتیں مل کر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر کے ایک باڈی بنائیں. کہ یہ تینوں چیزیں جو ہے نا کہ اللہ کا محبوب بھی ہو، پسندیدہ بھی ہو، صاحب علم بھی ہو اور جسم بھی ہو. یہ ایک شخص میں جمع ہونا بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ کو یعنی ہمارے فائدے کے لیے بھی ہم کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ کیا کرائٹیریا ہے، کون ہوگا حاکم ایک مملکت اسلامی کا، کس کو لیڈ کرنا چاہیے، کون مالک ہوگا. اور پھر واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنا ملک. اب یہاں پر دیکھیں گے چیز کلیئر ہوئی ہے. ملک کس کا ہے؟ طالوت ملک ہیں، لیکن ملک کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا ہے. اللہ کا. تو حقیقتاً طالوت کیا ہوئے؟ ملک ہونے کے باوجود امانت دار. ٹھیک ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ جو بھی ملک ہے اس کی حیثیت امانت دار کی ہے. اور امانت دار کو اگر میں اب یہاں پر آپ سے پوچھوں کہ اس کے ہاتھ میں بطور امانت کیا کیا چیز ہے؟ تصرف کا اختیار ہوگا. نہیں، اس کے ہاتھ میں ہے کیا جس کی امانت داری کرے گا؟ وہ اس کو کیا سونپا گیا ہے بطور امانت؟ ذمہ داری ایک دی گئی ہے، کمی نہ بیشی نہیں نہ ہونی نہ چاہیے. نہ نہ سب سے بڑی امانت جو اس کو دی گئی ہے وہ انسان ہے، مومنین ہے، ہاں، لوگوں کو دیا. ان کے نفوس ہیں. تو یہ بہت بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت خطرناک ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر معاشرے کا اجتماعی پورا نظام ہے کہ جس میں اس کی ذمہ داری کیا ہے بطور امین
کہ کاملاً عدالت کو نافذ کریں. تو اللہ اپنا جی یہاں پہ جو انہوں نے مانگا تھا ہم پر ایک ملک کریں، اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ جہاد جنگ کرنا چاہ رہے تھے، یہ جہاد فی سبیل اللہ. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں ملک کے لیے کوئی حاکم چاہیے یا ہمیں اپنی تربیت کے لیے کچھ چاہیے. ان کا ایک ہی آبجیکٹیو تھا کہ ہماری زمین چھین گئی ہے وہ. تو اس کے رسپانس میں جو ہے وہ ایک جنگ لڑنے والا کمانڈر ملنا چاہیے تھا جو جنگ اور ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہو، ان کے لیے ان کو لیڈ کرے اور وار کرے. ان کی تو ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ وہ کنٹری چلائے یا ملک کا حاکم ہو. تو یہ چیز کیسے ادھر کنورٹ ہو رہی ہے کہ وہ انہوں نے کچھ اور مانگا اور دیکھیں بات یہی ہوتی ہے نا کہ ہمارا اصل میں ہمارا اور دین کا جو بنیادی تضاد ہے نا، آپ غور کریں ابھی بھی یہی ہے کہ ہم پر مثال کے طور پر جناب سپاہی صاحب آ گئی، ہم پہلے پتہ نہیں کیا اگڑم بگڑم چلا رہے تھے سارا دین، سپاہی صحابہ آ گئی، ہمارے کچھ لوگ بیچارے مقتول ہو گئے، شہید ہو گئے، ہمیں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا، جی یا اللہ یا امام زمانہ مدد یہ وہ فلاں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر خدا نے ہمارے حال پر رحم کیا، ہمارے حالات بہتر ہو گئے، پیرامونی سارے کاموں میں لگ گئے، اس بات کو سوچے بغیر کہ جناب ہماری خدائی ذمہ داری کیا تھی، امام کی طرف سے ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، قرآن کیا ہے، سب ختم. تو لوگوں کا اور خدا کا جو طریقہ کار ہے نا وہ بہت بہت ڈفرینٹ ہے، اور اسی انکمپیٹیبلٹی کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب رہتے ہیں. خدا جب بھی کام کرے گا نا تو خدا کا کام جو ہے نا وہ فنڈامنٹلی پرفیکٹ ہوگا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بالکل. یعنی خدا یہ نہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے جڑوں کو تو خراب رہنے دو، یہ میں تمہیں اوپر سے پھل نکال کے دے دیتا ہوں. خدا کے کام یہ نہیں ہوتے، ہمارے مطالبے ایسے ہوتے ہیں کہ جڑیں خراب ہیں آپ رہنے دیں، وہاں پر تباہی بربادی مچی ہوئی ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ جو ابھی پھل مجھے مل رہا تھا زندگی کا یہ پھل کڑوا ہو گیا ہے، اس کو میٹھا کر دیجئے. ہماری دعا یہی نہیں ہوتی؟ ایسا ہی. جی جی تو ایسا ہی. خدا تو جب خدا نے اگر ہم پر رحم کیا تو وہ کبھی بھی اس طلب اور حاجت کا جواب نہیں دے گا. خدا ہمیشہ، یعنی آپ جیسے دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو تھی وہ لوئسٹ پوائنٹ تھی امت مسلمہ کا. ٹھیک ہے، تو کیا خدا نے اپنے نمائندوں کی ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ تم امام حسین کے خون کا انتقام لو، یا خدا نے اپنے نمائندوں کی ذمہ داری یہ عائد کی تھی کہ تم دین کو نئے سرے سے زندہ کرو؟ آپ دیکھ لیں اس بات. امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک امام نے جو سب سے پہلی چیز ہے زندگی میں وہ کیا ہے، روح بندگی کو دریافت کرنا ہے، جو کام امام سجاد علیہ السلام کا ہے. اس کے بعد کیا ہے، اگر تم اپنی عبدیت والے رشتے کو خدا سے قائم کرتے ہو تو پھر علم اور عقل کے ذریعے سے حقائق کو پہچانو، یہ امام باقر علیہ السلام کا کام ہے. اور علم اور عقل کامل نہیں ہوتی جب تک اخلاق حسنہ نہ پیدا ہو جائیں، اخلاق پاکیزہ نہ ہو جائیں، یہ کام امام صادق علیہ السلام کا. تو یہ نہیں دیکھ پا رہے ہوں. تو اسی طریقے سے وہ کچھ بھی کر رہے ہوں، جی ہمیں گھر چاہیے، اولاد چاہیے، فلاں چاہیے، لیکن خدا نے اگر قبول کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا تو خدا تو اپنے طریقے سے مدد کرے گا نا، ہمارے فرمائشی پروگرام پہ تھوڑی چلے گا. جو سنت الہیہ ہے اس کے مطابق کام ہوگا نا، یا نہیں؟ بالکل نظام، بالکل بالکل. ٹھیک. تو خدا نے تم کو ایک مصطفیٰ بندہ عطا کیا اور اس کو علم اور جسم میں زیادہ کیا، اس کا پھیلاؤ، تاکہ وہ مطلب یہ جو مملکت اور حکومت کے معاملات ہیں ان کو وہ اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر سکے. اور یہ ملک خدا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اور خدا جس کو بہتر سمجھتا ہے وہ
تو یہاں پر من یشا کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ایک بعض اوقات ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ من یشا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا جو چاہے کرے. کیا یہ مطلب ہے من یشا کا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں آتا. تو من یشا کیا کو مطلب کیا یہ سمجھیں گے جی؟ مشیت خداوندی کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی من یشا سنت الہیہ کی پابند ہوتی ہے، خدا کے طریقوں کی پابند ہوتی ہے. پابند سے مطلب ہے کہ من یشا اس کو ایگزیبٹ کرتی ہے. من یشا کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک مسئلہ ہے کہ جی خدا جو چاہے کرے. جو چاہے کرے کا مطلب ہے کہ سیاہ سفید صحیح غلط کوئی کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی میں جتنا بھی میرا کردار خراب ہے لیکن کیونکہ میں اللہ اللہ کر رہا ہوں تو خدا میری مدد کرے، اور جو ہے دوسرا جتنا برے کردار کا مالک ہے یعنی اچھے کردار کا مالک ہے میرا دشمن ہے تو خدا ضرور اس کی پٹائی کرے. ہم من یشا کے اس قسم کے معنی لے رہے ہوتے ہیں. نہیں، من یشا یہ نہیں ہے. من یشا یعنی کہ جو مشیت الہی ہے اس کے جاری ہونے کے خاص قوانین ہیں، سنتیں ہیں، وہ ہم کو بتا دی گئی ہیں، اس کا ہم کو علم دے دیا گیا ہے، اور اس کے مطابق خدا جس کو چاہتا ہے یا جس کے لیے پسند کرتا ہے اسے ملک عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم. اور کیا خدا اپنا ملک دینے میں بخیل ہے؟ مالک تو وہ ہے، لیکن کیا اپنے بندوں کو اس کی کنجی چابی وراثت دینے میں خدا بخل کرتا ہے؟ نہیں، واسع ہے، صاحب وسعت ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ آخر میں علیم کی قید کیوں لگی ہوئی ہے؟ وہ آپ اس پہ غور کر رہے ہیں؟ جی آپ اس پہ غور کر رہے ہیں کہ یعنی کہ جو کچھ بھی ہے وہ علم خدا کے مطابق طے پاتا ہے. خدا کو ڈوج دے کر، خدا کو بائی پاس کر کے ادھر ادھر یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں اس کے ساتھ. یعنی ہمیں علم خدا میں کوالیفائی کرنا پڑے گا اگر ہم خدا کی بارگاہ سے نعمت اور برکت چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو آپ لوگ ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ یا یہ خالی خدا کی تعریفیں کر کر کے یا خدا کے محبوب بندوں کی تعریفیں کر کے آپ کو سب مل جائے گا؟ سر یہ واسع سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پہ واسع یعنی وسعت دینے والا. ٹھیک ہے خدا کس وسعت یعنی کہ اگر تم تنگی میں ہو، تمہاری ان کی حالات تنگ ہو گئی تھی نا، ٹھیک ہے ان کے حالات تنگ ہو گئے تھے نا، تو یہ کیا چاہ رہے تھے؟ اپنے حالات میں وسعت چاہ رہے تھے نا. یعنی کہ اگر ایک قوم ہے اس کو اس کے گھروں سے باہر نکال دیا ہے، وہ صحراؤں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کی زندگی میں وسعت پیدا ہوئی ہے، تنگی آ گئی ہے؟ جی بتائیں. وسعت. اچھا یہ واسع کا لنک جو ہے یہ جو پیچھے بتایا ہے کہ بسطن فی العلم والجسم، اس سے کوئی تعلق ہے اس کا یہ واسع اور علیم؟ بسطتن کا مطلب نہیں، بسطتن یعنی پھیلاؤ، ایکسپینشن. واسع بھی یعنی وسعت دینے والا، یعنی تنگی کو دور کرنے والا، ضیق کو دور کرنے والا. ٹھیک ہے، بسط کا جو اپوزٹ ہے وہ قبض ہے. ٹھیک ہے، قبض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ مٹھی بند کر لیں، سمیٹ لیں، سکیڑ لیں. بسط یعنی پھیلا دیں اس کو. ٹھیک ہے، صحیح صحیح ٹھیک. ایک سوال یہ تھا کہ یہاں پہ جو جسمانی پھیلاؤ سے مراد ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ انفلوئنشل ہو، یعنی ایک تو علم میں زیادہ ہو اور دوسرا انفلوئنشل ہو، کیونکہ جسمانی طاقت تو کوئی کرائٹیریا ایسا نہیں ہے نہیں، وہ تو ہونا میں نے آپ چاہیے. سے کہا نا کہ اس میں ظاہر ہے کوئی موٹا تازہ ہونا، لمبا چوڑا ہونا، یہ تو مطلب نہیں ہے. جی جی وہی میں کہہ رہا ہوں. بسطتن کا مطلب جو اگر آپ علم کے اس کے مقدمے کو دیکھیں نا، پہلا ورڈ علم ہے پھر جسم ہے، تو وہاں سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ یعنی علم جو جس بات کا تقاضا کرتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پاور اس کے پاس ہو.
جو ملک کے لیے یہ کیپیبلٹی ہونا لازمی ہے، ورنہ اس کی مملکت بیکار ہے۔ جی یعنی صحیح۔ جیسے ہمارے پاس پاکستان میں آپ دیکھیں گے لیگل کوڈز بھرمار ہیں، شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے ہی پاس ہیں، جتنی کتابیں اور جتنے قوانین بنتے ہیں بنائے جاتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن ایک چیز کی نہیں ہے۔ تو جسم سے جو مراد ہے وہ یہی ہے کہ وہ علم یعنی قانون، اور پھر اس کے بعد اس کو نافذ کرنے کی صلاحیت، منوانے کی صلاحیت، یہ ضروری ہے ملک کے لیے۔ صحیح۔ لیکن بالکل آپ کی بات میں بالکل ایگری کروں، اس سے مطلب یہی نکلتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا اس زمانے کی اس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے دیکھیں، جب یہ نازل ہوئی تھی یا شان نزول کے حوالے سے، تو حضرت طالوت جو تھے ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ جسمانی طور پہ بہت زیادہ طاقتور تھے۔ تو اب یہ پتہ نہیں، کیونکہ اس بارے میں اچھا، اور اگر طاقتور تھے بھی تو کیا، یعنی اس کا ظاہراً ملک سے تو تعلق بنتا نہیں ہے، جی 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 یعنی اگر طاقتور تھے یا نہیں تھے تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ جی۔ لیکن وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کلیہ کے طور پہ جو ہوگا وہ یہی کہ جو ایسا ایسا جو کہ نافذ کر سکے اس کو، علم کو، وہ زیادہ بہتر اس کی وہ تشریح ہے۔ جی، جسم جو ہے ظاہر جی۔ اچھا، اب میرا خیال ہے کہ آپ کے ظہر کا وقت ہو رہا ہے نا؟ ہو گیا ظہر کا وقت نماز؟ جی ابھی ہے ٹائم۔ نہیں سر، ابھی ٹائم نماز ہے۔ ٹائم تو ہو گیا، نماز کا ٹائم ابھی 1 بجے ہی میں ہوتی ہے یہاں چلے پہ۔ 10-12 منٹ میں اور لے لیتا ہوں جی جی۔ جی، انشاءاللہ۔ اچھا، وقال لہم ڈاکٹر نبیہم، اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کو طالوت کے حکمراں ہونے پر، ملک ہونے پر اعتراض تھا، وہ باقی رہے ہوں گے یا ساتھ چھوڑ گئے؟ چھوڑ گئے نا ساتھ، جو پہلے ہی چل رہے چھوڑ گئے مطلب تھے۔ پہلے تو وہ گئے ہاں۔ کہ جنہوں پر حکم قتال آیا تو وہ ویسے ہی ڈر کے بیٹھ گئے، دوسرے جن کو طالوت کے ملک ہونے پر اعتراض تھا تو اب موسٹ ایکسپیکٹڈلی وہ بھی آگے نہیں بڑھے ہوں گے، انہوں نے قبول ہی نہیں کیا طالوت کی مملکت کو۔ ٹھیک، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ جو لشکر ہے نا، یہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، سکڑتا جا رہا ہے۔ ٹھیک، وقال لہم نبیہم، لیکن نبی ظاہر ہے کہ اب اس پورے سلسلے کو ایکچولی وہی مانیٹر کر رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، تو ان سے ان کے نبی نے کہا، یعنی اب جو لوگ بچے، جو لوگ اب آمادہ، یعنی لشکر جو اب تیار ہوتا جا رہا ہے، ان سے کہا نبیہم ان آیت ملک ہی، کہ بے شک ملک ہی یعنی طالوت کے ملک، طالوت کے ملک ہونے کی آیت، نشانی کیا ہے؟ ان یأتیکم التابوت، کہ ایک تابوت، تابوت کا لفظی معنی صندوق، باکس، چیسٹ، وہ تمہارے پاس لایا جائے گا، اور اس میں کیا ہوگا؟ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت زیادہ سکون۔ آپ لوگ ماشاءاللہ عربی پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں نا، سکینہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ مبالغہ پہ آ رہا ہے نا، بہت زیادہ سکون۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ سکون، تمہارے لیے بہت سکون والی چیز، یعنی جب تم اس تابوت کو دیکھو گے تو تمہارا جتنا اضطراب ہے، پریشانی ہے، وہ سب سکون سے بدل جائے گی۔ بقیتم مما ترکا آل موسیٰ و آل ہارون، اور یعنی وہ تو سکینہ جو ہے یہ تو انٹینجبل ہے، یہ تو سمجھ لیں کہ یہ روحانی حالت ہے، اس کی روحانی کیفیت ہے تابوت کی۔ وہ بقیتم، اور اس میں ایکچولی کیا ہوگا؟ بقیہ ہیں یعنی باقی رہ جانے والی چیزیں، مما ترکا آل موسیٰ و آل ہارون، جو کہ موسیٰ اور ہارون کی آل چھوڑ کے گئے تھے، ان کے ترکے میں سے جو بقیہ، باقی رہنے والی چیزیں ہیں، مطلب کسی کی تلوار، کسی کا کوئی عبا، امامہ یا استعمال کی چیزیں،
اور اس میں بنیادی طور پر جو انہیں نقطہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایک قوم کی حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ پستی اور زوال میں چلے جاتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کے اندر جو ایک اور پرابلم آتی ہے وہ یہ کہ اپنے صالحین آباء و اجداد کی سنتوں سے بھی وہ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہمارے بزرگوں میں سے جو صالحین تھے، جو پاک لوگ تھے، جو اعلیٰ کردار کے لوگ تھے، تو وہ جو چیزیں نسلوں میں ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، وہ صالحیت جو آگے جا رہی ہوتی ہے، اس کا سلسلہ کٹ آف ہو جاتا ہے. اگر کوئی قوم کسی موقع پر ایٹ این انسٹنٹ آف دیئر نیشنل لائف بدبختی اور تباہی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہی حالت اس وقت بنی اسرائیل کی تھی اس موقع پر، تالوت والے موقع پر، کہ وہ گویا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون والی جو سنتیں تھیں، طریقے تھے ان کے، وہ تمام باتیں تھیں، وہ سب گم ہو چکی تھیں ان سے. اور حتیٰ یہ کہ ان کی جو یادگار والی مقدس چیزیں تھیں، جو آج بھی یعنی مسلمانوں کے ساتھ بھی آپ دیکھیں یہی ساری مصیبت ہے نا، کہ نبی کی تمام یادگاریں مٹا دو. آپ لوگ خود اس بات کو دیکھیں کہ ایون ابھی تک آپ جب جا کے میدان بدر میں کھڑے ہوتے ہیں، میدان احد میں کھڑے ہوتے ہیں، یا خندق کے مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں، یا مسجد قباء میں جاتے ہیں، آپ روحانی چارج نہیں ہوتے کیا؟ آپ میں وہ کرنٹ نہیں دوڑنا شروع ہو جاتا کہ جب آپ اس چیز کو یاد کرتے ہیں کہ دیکھیں رسول خدا نے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے، یہ وہ مکہ تھا. یعنی جیسے فار ایگزامپل مجھے جو چیز بہت الیکٹرک جو فیل ہوتی ہے وہاں پر، کہ میں جب اس جگہ پہ گیا جنت معلیٰ میں مکے میں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابو طالب کی قبروں پر، تو مجھے اتنا ایکسٹیٹک اور ایلیویٹڈ فیلنگ آئی نا کہ یہ وہ دو حضرات ہیں، ایک خاتون اور ایک مرد، کہ کس طریقے سے انہوں نے کتنے مشکل حالات میں رسول اللہ کی کیا نصرت کی ہے، دین خدا کی کیسے نصرت کی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بقیت مما ترک، کہ آپ کے صالحین آباء و اجداد کا ترکہ ہے یہ، اور یہ ہمارا سرمایہ ہے. یہ جو جہالت والی باتیں ہوتی ہیں نا کہ جناب بس جو تم نے عمل کیا بس وہی تمہارا ہے، اور وہ ٹھیک ہے انسان کے جیسے ابھی ہم نے کہا کہ تزکیہ آپ کی اپنی ذمہ داری، لیکن یہ جب ہم اپنی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں دیگر انسانیت سے کٹ آف تھوڑی کر دیتی ہے. تو یہاں سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ جو بزرگان کا طریقہ ہے، بقیہ ہے، ان کے آثار ہیں، ان کی یادگاریں ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا ہمارا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اور اس میں ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی یہ سرمایہ خدا نے رکھا ہے، باقی رکھا ہے اس کو انسانیت میں، اور اس میں سکون ہے. یاد ہمیں بھی فیل ہوتا ہے کہ جب ہم ائمہ علیہ السلام کی اس یادگار پہ جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مکے اور مدینے کے اندر جو چیزیں بچی ہوئی ہیں، یعنی جیسے وہ مقام مدینے کے اندر کے جہاں پر قافلہ کربلا کے بعد آ کے رکا تھا، اور وہ ساری چیزیں جو ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں ایک حالت میں باقی، یا باغ سلمان فارسی کہ اس میں وہ حجرہ کے جس میں جناب سجاد، امام سجاد علیہ السلام آ کے عبادت فرمایا کرتے تھے. مطلب دیٹ از سو سودنگ کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پہ نظر کریں، وہاں پر بیٹھیں، وہاں پر آرام سے رہیں، آپ دیکھیں آپ کو واقعاً سکینۃ من ربکم والی فیلنگ آئے گی، وہ چیز آپ کو محسوس ہوگی. ٹھیک، تو ان پر یعنی خدا نے جو ان کے لیے آیت اور نشانی بھیجی، وہ یہ نشانی بھیجی کہ دیکھو ہاں اب ہم، یعنی یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے جس کو، جو ہمیں بھی جس کو ریئلائز اور اپریشیٹ کرنا چاہیے، کہ اب تم فقط موسیٰ اور ہارون کے اور ان کی آل کے نام لیوا نہیں ہو، یا صرف ان کے نام تمہارے اندر باقی نہیں ہے، بلکہ ناؤ یو ہیو ڈیولپڈ اے ریئل کنیکشن. ان کی چیزیں ہم نے تمہارے پاس بھجوائی ہیں، ان کا لباس ہے، ان کے زیر استعمال رہنے والی چیزیں ہیں، اور مطلب جو وسائل ہو سکتے ہیں، اشیاء ہو سکتی ہیں. ٹھیک، تو اور اس کی سب سے بڑی بات کیا ہے؟ یعنی خدا کی طرف سے جو انعام ہے کہ یہ تو گم کر چکے تھے اپنی نالائقی کی وجہ سے،
یعنی جب قوم نالائق ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اپنے صالح آباء و اجداد کے ورثے کو گم کر دیتی ہے. اور یہاں پر آپ اس کو خالی ظاہری اعتبار سے نہ لیں، معنوی اعتبار سے بھی لیں کہ جو کچھ موسیٰ اور ہارون اور ان کی آل کا جو ورثہ اور ترکہ تھا وہ گم کر بیٹھے تھے. یعنی تعلیمات بھی گم ہو گئی تھیں، آثار بھی گم ہو گئے تھے. تو خدا نے کس قدر مہربانی کی کہ ایک صندوق میں وہ سب رکھ کر تحملہ الملائکہ، کہ ملائکہ اس صندوق کو لے کر تمہارے پاس آئے. بتائیے کہ اب ظاہر ہے ان کے لیے ایک زیارت گاہ بن گئی، ان کے لیے سکون کا سبب بن گئی. اور خدا کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ پروف آف لیڈرشپ آف طالوت، کہ ہاں یہ طالوت کا مقرر کرنا، تمہیں اس پر جتنا بھی اعتراض ہو کہ اس کے پاس مال نہیں ہے اور یہ اسٹیٹس میں ہائی نہیں ہے، لیکن یہ خدا کا مصطفیٰ بندہ ہے، اس کا ثبوت یہ تابوت ہے. اچھا، اس میں دیکھیں ایک بات اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر خدا خالی ایک صندوق یا اس میں کچھ چیزیں رکھ کے بھیج دیتا کہ جی یہ جنت سے تمہارے لیے آئے ہیں، یہ لباس جنتی ہے، یہ ثبوت بنتا صحیح معنوں میں بنی اسرائیل کے لیے؟ تھوڑا سا غور کر کے جواب دیں مجھے. اگر ترکہ آل موسیٰ اور ہارون نہیں ہوتا، کوئی اور چیز ہوتی، کیونکہ جو چیزیں اسپیشل ہوتی ہیں یا اہمیت والی بہت ساری ہو سکتی ہیں. مطلب کوئی لباس آ جاتا کہ یہ جنتی لباس ہے. آل موسیٰ اور آل ہارون کے طریقے میں کیا خاص بات تھی؟ ریلیشن شپ اس قوم کا اس سے تعلق بن رہا تھا. دیکھیں خدا جب پروف دیتا ہے نا، جب خدا قانے کرتا ہے تو مکمل قانے کرتا ہے. آل موسیٰ اور آل ہارون کے طریقے کو بنی اسرائیل پہچانتے تھے یا نہیں پہچانتے تھے؟ ریکگنائز کر سکتے تھے. ہاں، ٹھیک، تاکہ ان کو اس بات میں کوئی شک شبہ ڈاؤٹ نہ رہے کہ یہ چیز خدا کی طرف سے ہے. ورنہ تو یہ کہ بھئی کوئی بھی کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کر دے اور کہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، تو کیسے مانیں گے آپ اس کو؟ لیکن اگر وہ چیز کہ جس کو آپ جانتے اور پہچانتے ہوں اور اس کو گم کر چکے ہوں اور اس کے ملنے کی کوئی امید آپ کے پاس نہ ہو، یعنی جیسے آج ہمیں مثال کے طور پر کہ ہم ابھی پہچانتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ علماء یا وہ بزرگان جن کو ہم نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا ہے، ان کی چیزیں ہمارے پاس آئیں تو ہم اس کو ڈائریکٹلی ریکوگنائز کریں گے. ٹھیک ہے، یہ لیکن اگر ہمیں ہمارے سامنے کوئی بھی امامہ رکھ دیا جائے کہ یہ رسول اللہ کا امامہ تھا، آپ مان لیں گے؟ نہیں. نہیں سے مان لیں پہچانے. گے. لیکن نہیں. جہاں تک میرا خیال ہے کہ میں آغا خمینی کا یا علامہ طباطبائی کا امامہ پہچان لوں گا. صحیح، میں ان کا امامہ پہچان لوں گا. اگر اس کو آپ 20-30 اس میں رکھیں گے تو میں اس کو ریکگنائز کر لوں گا. ٹھیک، تو یعنی خدا کی طرف سے جو ثبوت ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قانے کرنے والا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے ہی صالح آباء و اجداد کا ترکہ ہے جو تم نے گم کر دیا تھا، جس کا تمہیں پتہ نہیں تھا، جس کے ملنے کی تمہیں امید نہیں تھی، اور دیکھو یہ ملائکہ لے کر تمہارے پاس آ گئے ہیں. ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں یقیناً تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مؤمن ہو. یعنی وہی بات ہے کہ اگر انسان مؤمن نہیں ہے، ایمان رکھنے والا نہیں ہے، اور اگر آپ پچھلے بیان کو دیکھیں نا تو ایک بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو لوگ ہوس مال میں مبتلا ہیں، جو انانیت اور انیت میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے گھر بار اور ان میٹیریل چیزوں کی شہوتوں میں مبتلا ہیں، وہ حقیقی مومن نہیں ہوتے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے پچھلے کانٹیکس میں یا نہیں؟ یہ بالکل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. جی سر. جی سر. آپ نظر آ رہی
ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین ہو، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے جو لوگ تھے کہ جی ہم قتال کریں گے، اور جیسے ہی حکم قتال آیا ہٹ گئے. کیوں ہٹ گئے؟ اس لیے کہ ان کی نیت ہی یہ نہیں تھی، وہ گھر اور اولاد کے پیچھے تھے. اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو طالوت کی بادشاہی یا طالوت کے حاکم بننے کا سن کر پیچھے ہٹ گئے کہ یہ بغیر مال کے اس کو فوقیت کیسے مل گئی، تو کیا وہ مومن ہیں؟ ان کنتم مؤمنین میں آ رہے ہیں؟ وہ نہیں آ رہے. صحیح؟ نہیں. ٹھیک. تو یہ یعنی خدا نے پھر کیا کیا؟ اپنی حجت تمام کر دی، عقلی بھی. اب اس میں دیکھیں، اب آخری بات آج کی حد تک، کہ جو پیغمبر کا قول تھا کہ لوگوں نے طالوت پر سوال اٹھایا، طالوت کے حاکم بننے پر، تو یہ خدا نے لطف و مہربانی ان پہ کی، اور یہ نہیں کہا کہ تم طالوت کو مانو، یعنی زبردستی مانو ورنہ تم کو عذاب دیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ ان کے اعتراض کا مدلل جواب دیا. طالوت کی حکمرانی پر اعتراض جو ہوئے، اس کے کتنے جوابات آئے خدا کی طرف سے؟ 3 ہو گئے ابھی تک تو. 2 جوابات آئے بنیادی ایک طور سے. تو جسم علم اور یہ یعنی 2 ہو گئے. ایک پیغمبر کا جملہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ایک ثبوت یہ تھا، اور دوسرا تابوت کا آنا جس کو ملائکہ نے اٹھایا ہوا تھا. ٹھیک، 2 جواب ہوئے. یہ 2 جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دنیاوی لحاظ سے اور ایک اخروی لحاظ سے. اس ایک نبی نے خود سے کہا، اور ایک جو ہے وہ معجزہ، مطلب یعنی یہ جو یہ سکینہ تابوت کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو اس اللہ کی 2، طرف سے، ہاں تو مطلب 2، اس کے اوپر دلیل. تو 2 کی کیا ضرورت؟ وہ تاکہ لوگ تھے نا تو ان کو جواب دیا گیا. ایک ہاں، تو جو یعنی کہ یہ اس درجے کے فرق کے مطابق. تو جو معجزہ ہوتا ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ صاحبان علم و عقل کے لیے. نہیں، جو معجزہ عام لوگوں کے لیے نہ ہوتا ہے. ماننے والوں کے ٹھیک ہے، لیے. یعنی ہم معجزے پر تالیاں بجاتے ہیں نا زیادہ. معجزہ عام لوگوں کے، جن کی عقل میں طاقت نہیں ہوتی، یا جو اپنی عقل کو بلڈ نہیں کرتے، یا جو صاحبان علم نہیں ہوتے. جو صاحبان علم اور عقل ہوتے ہیں ان کے لیے عقلی دلیل ہوتی ہے جو ان کو قانع کرتی ہے. تو نبی نے جو جواب دیا وہ کس کے لیے تھا؟ وہ صاحبان فہم کے لیے. یعنی اس کو کس نے سمجھا؟ ہوتا تو سب کے لیے ہی ہے، ہر چیز سب کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو الگ سے ان کو لے جا کے بولا ہو یا ان کو باہر کر دیا ہو، ہوتا سب کے لیے. لیکن اس کو سمجھا کس نے، یا کون سمجھ پائیں گے؟ جو فہم اور علم اور عقل والے لوگ ہیں. لیکن رحمت خدا کیا ہے؟ رحمت خدا یہ ہے کہ جو لوگ اپنی نالائقی کی وجہ سے علم کے میدان سے باہر ہو جاتے ہیں، خدا ان کو بھی نہیں خالی رکھتا. تو ان کے لیے کیا بھیجتا ہے خدا؟ میریکلز. ان کے لیے بھیجتا ہے معجزے. ٹھیک، یہ بات واضح ہوگی. اور اگر تم اتنا سب کچھ بھیجنے کے باوجود بھی نہ ہو تو پھر تم مومن نہیں ہو. اگر اتنا زیادہ ہم نے تم کو اپیز کر دیا، اتنا زیادہ ہم نے تمہارے لیے تمام چیزوں کو کھول دیا، روشن کر دیا، آسان کر دیا، اور اس کے باوجود بھی اگر تم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر تم مومن ہی نہیں ہو. ٹھیک ہے جناب. سر ایک کوشچن تھا اس میں، جو ذکر آیا وہ آل موسیٰ اور ہارون کا آیا ہے. یہ موسیٰ اور ہارون کا کیوں نہیں آیا؟ آل کا کیوں ذکر آیا؟ کہ تبرکات ہیں وہ موسیٰ اور ہارون کے ہونے چاہیے تھے، یہ آل موسیٰ اور ہارون کیوں ورڈ استعمال ہوا؟ اب جی، یعنی اس میں بنیادی طور سے تو یہ ہوتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے ہیں، صحیح ہے، یعنی کہ مین امپورٹنس ان کو ہی ہے.
اور آل کا جو قرآن میں سینس بنتا ہے، یعنی قرآن نے جو بہت ساری جگہوں پر آل کا ورڈ یوز کیا، یعنی وہ لوگ کہ جو ان سے ڈائریکٹلی اٹیچ تھے، ان کے قریب تھے. تو بنیادی طور سے یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے آل و موسیٰ اور آل ہارون، یعنی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے جو متعلقین تھے اور ان کے ترکے تھے. یعنی جیسے اس کو اگر میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہوں کہ ہم جو ہمارے کلمے کا تیسرا پارٹ ہے وہ آل سے متعلق ہے نا، علی ولی اللہ آل سے متعلق ہے، آل محمد سے متعلق ہے. تو بنیادی طور سے پیغمبر کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی آل یا ان سے جو لوگ ریئلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا ان کے ذریعے سے ہی پہچانی جاتی ہیں. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آل کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ ہوں گی، زیادہ ان میں وسعت ہوگی، یا زیادہ ان کی مقدار ہوگی. یہ بات بھی ہو سکتی ہے. یس سر، یہ ریسنٹ ڈیز کیونکہ اتنا زمانہ گزر چکا ہے کہ اب قریب جو ان سے ہیں ان کی آل ہی ہے قریب. حضرت موسیٰ کو گزرے ہوئے ٹائم ہو نہیں، چکا یہ ہو. بہرحال ایک سوال ہے، اور اس سوال کا یعنی کہ اگر آپ کہیں نا بلیک اینڈ وائٹ جواب بہت مشکل ہے. صحیح. یعنی میں آپ کو ایک بہت سادہ سی بات بتاؤں کہ ہم لوگ اس کو زیادہ تر جہاں لے جائیں گے ہم وہ عقیدت میں لے جائیں گے کہ دیکھو یہاں پر بات آل و موسیٰ اور آل ہارون کی ہے نا، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ اصل میں جو ترکہ اور بقیہ ہے وہ آل محمد کا ہے، اور واہ واہ ہو جائے گی، ہے نا جی. جی سر، ہاں، ہمیں چانسز ایسا یہی. صحیح ہے. تو وہ اصل بات سمجھنے کا تو توفیق ہے ہی نہیں نا. وہ تو بس یہ اس طریقے سے کہیں آپ کو اپنی مرضی کا کوئی پوائنٹ مل جائے تو بس آپ واہ واہ کر کے خوش ہو جائیں. تو یہ آسان نہیں ہے. یہ بات ایک ہے قابل غور کہ موسیٰ اور ہارون کیوں نہیں. تو لیکن اس کی وجہ جو مجھے جیسے سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر کی جو یادگار ہے وہ یادگار ان کی آل کے ذریعے سے پروپیگیٹ کرتی ہے. شاید یہ ایک وجہ جس میں آل و موسیٰ اور آل ہارون کا جو ذکر ہے کہ وہ جو ان کی آل کی جو یادگاریں تھیں، جو ان کے ترکہ تھا، یعنی جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ سے بات کروں کہ اگر ہم ذوالفقار کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ کے امامے اور ابا کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ کا امامہ ابا یا آسمان سے نازل ہونے والی تلوار آپ کو کس کے ترکے میں ملے گی؟ آل بتائیں میں. عامر بھائی بتائیں. جی، وہ آل ہی اس کی کسٹوڈین تو آل ہی ہوگی نا، تو ہاں بس اس یہ بات میں کہہ رہا ہوں. صحیح. یعنی کہ رسول خدا کا امامہ اور ابا آپ کو مثال کے طور پہ امام حسین کے پاس ملے گا. آپ کہیں گے کہ یہ امام حسین کی یادگار ہے، امام حسین کا لباس ہے، لیکن یہ لباس کس کا ہے؟ یہ لباس ہے رسول اللہ ہے، یہ رسول خدا کا امامہ ہے. تو یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے جو اچھا، اس معقول ہے. میں طالوت جو کے لشکر میں. سوری بولیں. جو میں نے سنا ہے تابوت سکینہ کے بارے میں کہ اس میں عصائے موسیٰ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کے تبرکات ہیں، لیکن وہ یہ بات آپ کی بڑی لگتی ہے کہ کسٹوڈین چونکہ ان کی آل تھی تو جی اس جی. لیے وہ آل کا شاید ذکر آیا ہے. تو آل سے ہی ملے گا نا آپ کو. جی جی ہاں جی. تو جی. یہاں پہ تو سوال ہے کہ طالوت کے لشکر میں کوئی آل موجود نہیں ہے یہاں پہ اس وقت، یعنی آل کیا ختم ہو نہیں چکی تھی اس وقت؟ ہوگی لیکن دیکھیں آل کا جیسے آپ دیکھیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، کیا آج آل محمد ہے یا نہیں ہے؟ ہم سادات ہیں اس آل حساب سے تو. محمد ہے، لیکن بالکل. آپ کو ہمیں آل محمد کون مانے گا؟ ترکہ نہیں. ہاں صحیح بات. تو آل کا جو سینس ہے نا، یعنی کہ یہ دو ورڈ جو ہے نا آل کا، یہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سینس میں آیا ہے. آل فرعون، تو آل فرعون کون ہے کہ جو یعنی فرعون کے ساتھ مخصوص قربت رکھنے والے لوگ، اس کا قریبی حلقہ. یعنی اس کو اگر آپ اس آیت کے کانٹیکس میں کہیں، یعنی جو اس ہستی کا ورثہ یا ترکہ جن کے پاس ہوتا ہے وہ آل ہے.
सर ये आल का इसका मतलब फकत क्या औलाद नहीं है तर्क जो है, जी। सर ये तर्क का जो है ये मटेरियल होना जरूरी है? जाहिर है लोगों के लिए, मैंने भी आपसे कहा ना कि ये मोजज़ा किसके लिए होता है, लोगों के लिए होता है, अवामुन्नास के लिए होता है। हम तो लोग अवामुन्नास के अगर दिमाग में ताकत होती तो उनको इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आती। सर लेकिन सर मुआवजा वो जैसे तो बहुत आले हद नबी फिजिकल की जब वो हम तो बात, फिजिकल वो तो फिजिकल चीज़ों को देख कर ही मुतमईन होते हैं ना। सर लेकिन जब हम जैसे बात करते हैं अगर आले नबी की, तो जो उनका किरदार है वो रिफ्लेक्ट करता है उनके उस खानदान रिसालत से होने को। हम्म तो हम्म आज भी अगर हम देखें जो उलमा मतलब इस लेवल के हैं, उनको जानने के लिए किसी मटेरियलिस्टिक चीज की जरूरत नहीं, बात ये बज़ाहिर नहीं है, नजर नहीं तो नहीं, नहीं देखें आनी देखें चाहिए। देखें 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 देखें, यहाँ पर चीज़ को ना अपने प्रॉपर ट्रैक पे रख के चलाएं। ये हम जी सर। इधर उधर हो गए। यहाँ पर बात आल की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एक ताबूत की, जिसमें कुछ बाकी बचे हुए आल के तरके हैं, यानी उनकी चीजें, बस आल सिर्फ इस हद तक है। ठीक ठीक हो गया। ठीक है, वो आप बिल्कुल किसी और तरफ ले जा रही हैं बात। सही। जी। हेलो। हाँ बोले। आपको मेरी आवाज आ रही जी जी। सर इसमें किस नबी का जिक्र है? ये जो नबी का नाम इस आयत में नहीं है। नहीं पता, ये ना शायद सैमुअल, हजरत समील के रिवा बारे में है सर। हाँ। रवायात में है हाँ, लेकिन ये और यहाँ पे नाम नहीं है जी। और ये नबी मौजूद थे, और उसके बाद उन्होंने उन लोगों के कहने पर जो कि मुश्किलात का शिकार थे, किसी और को जो है वो लीडर बनाया। जी, मलिक। तो जी हुज्जत खुदा मतलब मौजूद था, और उसके बाद मतलब ये वही वाली बात, ऐसा ही है जैसे नबी ने अपने दौर में मुख्तलिफ जंगों में जो लीडर्स बनाकर भेजते थे। हाँ, वो भी भेज देते हैं, बाज़ औक़ात मामूरियत होती है ना, यानी खुदाई एक मामूरियत होती है एक चीज़, क्योंकि यहाँ से ये जो तालूत वाला सिलसिला है ना, ये खाली तालूत नहीं है, अभी हम आगे जाके देखेंगे कि ये बात रुकती कहाँ पर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का और कि सर ये इसी सिलसिला हवाले क्या से, था जी। जैसे इस वक्त हुज्जत खुदा इमाम ज़माना है, जी और इमाम ज़माना हम कहते हैं कि ये काफ़ी दिनों से ये सवाल मेरे ज़हन में उलझन है कि वो हुज्जत खुदा हैं, और वो हम अक्सर ये अल्फाज कहते हैं कि वो हमारी रहबरी और रहनुमाई करते हैं ग़ैबत में रहकर भी ना। और इस वक्त अगर हम देखें कि खुसूसन ये इज़राइल के सामने जो इस वक्त मुसलमान मुल्क और ये मुसलमानों हम्म का जो हो रहा है हाल, इस हम्म वक्त मतलब कैसे ये इमाम ज़माने की रहबरी या रहनुमाई, हम कहें कि ग़ैबत में रहकर भी वो रहनुमाई कर रहे हैं, और इतना सख्त दौर चल रहा है इस वक्त मतलब हम्म कुफ्र और इस्लाम का सामने, इस वक्त जी। क्या है हमारे सामने फिर? मतलब कैसे हम कहेंगे कि इमाम मैंने ज़माना रहनुमाई कर रहे हैं? आज ही इस टॉपिक पर मजलिस पढ़ी है, और शायद उस पर भी आपका इसके कुछ जवाब मिले, आज ही पढ़ी है आपके दर्स से पहले ही, तो अच्छा, उसको इंशाल्लाह सुनिएगा, कि वो आपके उसमें कुछ चैनल पर आ जवाब जाएगी। उसमें जी जी वो है ऑलरेडी, तो उसका जवाब लेकिन मैं आपको बहरहाल बता देता हूँ, ये नहीं कि जो जितना जिस हद तक मुझे समझ में आता है वो यही है कि देखें, इमाम के मौजूद होने का, पहली बात आप मुझे ये बताएं कि इमाम ज़माना के हवाले से हम, मुझे नहीं समझ में आता कि हमें गैर ज़रूरी हाइप क्यों क्रिएट करते हैं ज़बरदस्ती की। क्या इमाम ज़माना जो हैं वो दीगर 11 इमामों से मुख्तलिफ हैं? ये बताएं मुझे। नहीं। हम्म। नहीं। नहीं। नहीं है, वही 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 है ना, जो 11 इमामों की इमामत है वही आपकी भी इमामत है। तो 11 इमामों की इमामत में हमें ये नहीं नजर आया कि इमाम मौजूद हैं और लोगों की क्या क्या गतें बन रही हैं बनु उमैया और बनु अब्बास के दौर में। बिल्कुल, वाक़या हर्रा जो है वो अभी तो जितने सारी चीजें रिसेंटली मैंने पढ़ा। हुई या नहीं हुई, इमाम मौजूद थे या नहीं जी, थे? जी। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर का भी मैंने जो भी रिसेंटली है, पढ़ा, तो मतलब जितने भी हैं हाँ। जी, थे या जी, नहीं थे? जी। जी, बिल्कुल ये भी सवाल है तो मेरे पास इसी कि तो उस वक़्त भी इसी ऐसा हुआ। तरीके से तो अभी हम जो ये सब बातें करते हैं, इमाम ज़ुहूर कर लें, तो इमाम ज़ुहूर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? जब इमाम
سجاد موجود تھے، امام صادق موجود تھے، یہ سب، اور یہ نفس زکیہ اور عبداللہ محض کے واقعات آ رہے تھے، سب ہو رہے تھے، تو ہو رہے تھے یا نہیں ہو رہے تھے؟ جی آپ جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد کے محلات میں شیعوں کے خون کے گارے بنائے گئے، تو یہ اس وقت امام صادق موجود تھے یا نہیں تھے؟ جی تو اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلے کا حل ظہور امام نہیں ہے فقط، مسئلے کا حل کچھ اور بھی ہے، جس کو جی ہم تو سوچنے کو تیار نہیں ہوتے۔ سر یہی ہم نے بات کہ اپنے وہ آپ کو غیبت میں رہ کر، ہر طرف سے بری ذمہ قرار دے لیا، اپنی ذمہ داریوں سے دی، بس ظہور امام ظہور امام، نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے یہ۔ تو مسائل اسی وقت حل ہوں گے کہ جب لوگ، ہم، آپ، امت اپنے آپ کو اس رستے پر لائے گی اور قائم کرے گی۔ ٹھیک ہے، گائیڈنس آلریڈی موجود ہے، آپ کو کسی نئی گائیڈنس کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ اتنی جو کتاب کریم ہے، یہ کس کام کے لیے ہے؟ اس میں گائیڈنس نہیں ہے آپ کے لیے؟ اس کو یعنی جو کچھ بتا کے ہاتھ میں دے دیا گیا اس کو ہم نے سننا نہیں ہے، اور جی مجھے کوئی نئی گائیڈنس چاہیے اس کے بعد۔ سوری، میرے الفاظ کی تلخی جو ہے نا آپ کی طرف ڈائریکٹڈ نہیں ہے، اس کو اپنے جی پہ نہ لے بالکل لیجیے، اندازہ ہے سر، جی بالکل، اپنی جی طرف اپنے اوپر نہیں لے لیجیے گا۔ جی بالکل۔ تو یہ حال جب ہم کریں گے تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ صحیح، تو کیا یہ جو لوگ مومنین کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے نا کہ کون کیا کردار ادا کرے گا اس وقت موجودہ صورتحال میں، اگر ہم ہسٹری کے ہر لحاظ سے بھی دیکھیں۔ وقت صورتحال کی بات نہیں ہوتی ہے، زندگی کا ہر لمحہ آزمائش ہے، چاہے آپ آرام میں سکون میں ہیں وہ بھی آزمائش ہے، تکلیف سختی میں ہیں وہ بھی آزمائش ہے، ڈیفینیٹلی آزمائش تو ہر چیز ہے۔ مطلب وہ جو روایت کہا جا رہا ہے کہ وہ آخری دور میں وہ جو چھلنی کی مثال دی جاتی ہے کہ لوگ چھنیں گے، تو یہ اس کا بھی ایک حصہ ہو سکتا ہے اس وقت جو بالکل صورتحال بالکل چل رہی ہے، بالکل 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 بالکل، کہ کون حق کو یعنی پہچانے گا اور جس کون کو جو ہے میں وہ نے نہیں پہچان پائے گا۔ جس الفاظ میں بیان کیا تھا، پولرائزیشن آف ہیومینٹی، کہ دو پولز بن کے رہیں گے، ایک حق کا ایک باطل کا، اور ابھی تقریباً یعنی وہی عمل جاری ہے۔ لیکن سر اکثریت تو کنفیوز ہے بیچ میں، کنفیوز مطلب انداز زبردستی ہے، وہ زبردستی کنفیوزڈ ہے۔ کنفیوز ہونے کا کوئی، اور یعنی یہ دور اس لحاظ سے گولڈن دور ہے کہ اب آپ کو بہترین علمی ذخائر فنگر ٹپس پہ اویلیبل ہیں۔ اس دور میں کوئی شخص یہ شکوے شکایت نہیں کر سکتا کہ جی میں چیزوں کو سمجھنا چاہتا تھا اور میرے لیے پڑھنے کا یا ریڈ کرنے کا، اسٹڈی کرنے کا، ریسرچ کرنے کا مٹیریل نہیں ہے، اب کوئی شخص یہ شکایت نہیں کر سکتا۔ سب بالکل آپ کے گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے نا، سب آپ کے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے، یعنی جیسے میں بھی نام لیتا ہوں، آپ نے اور بھی سنا ہوگا کہ بھئی اس دور میں کون لوگ ہیں جنہوں نے حق بیان کیا ہے، بزرگ عالم ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شہید مطہری کو پڑھا ہے؟ بتائیں، اور پڑھ کے سمجھا ہے؟ بہت کتنے کم۔ لوگ ہیں؟ کیوں؟ اگر میں پوچھوں کیوں، کیا جواب ہے اس کا؟ آپ سارا وقت بیٹھ کے محرم کے 2 مہینے جو ہیں وہ ادھر ادھر کی اس گفتگو کو سننے میں صرف کر دیتے ہیں جس سے کچھ نہیں سیکھتے آپ شہید مطہری کو آپ ایک محرم ایسا کیوں نہیں گزارتے کہ جس میں آپ عہد کریں کہ میں اس میں شہید مطہری کو پڑھوں گا؟ ایک محرم آپ ایسا گزاریں کہ جس میں آپ کہیں جی میں امام خمینی کو پڑھوں گا، ایک محرم رمضان ایسا گزاریں جس میں آپ کہیں میں تفسیر میزان پڑھوں گا، علامہ طباطبائی کو پڑھوں گا۔ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ اور اب تو الحمدللہ میرا خیال ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ جی مجھے یہ مشکل نظر لگتی ہے تو وہ آپ کو سمجھا بھی دیں گے، آپ کی مشکل بھی دور کر دیں گے۔ کیوں نہیں ہو رہا یہ کام؟ اس کا کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ تو خود اپنے ہاتھ سے ہم اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب نتائج بھگتنے پڑتے ہیں تو بدآواز ہو کے شور مچاتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے۔ بھائی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو، وجہ تو تم خود ہی ہو۔
نمائندہ بنایا نا طالوت کو، تو اور جہاں اس کے پر ساتھ کچھ گواہی بھی دی، مطلب خدا کی طرف سے بھی ایک میسج آیا اور بتایا کہ منتقل جی، تو بات یہی ہے نا کہ جو کچھ آپ کو خدا نے وسائل دیے، جو کچھ خدا نے آپ کو لوگ دیے، جب ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ان کا حق ادا نہیں کرتے، تو خدا پھر وہ تحفہ ہم سے لے لیتا ہے، پھر ہمیں اسی جہالت میں چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ تم اسی قابل ہو۔ اور یہ بھی جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود قرآن کی آیت ہے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو لوگ عقل کی راہ کو اختیار نہیں کرتے اس پر خدا گندگی کو ڈال دیتا ہے، وہ نجاست میں چھوڑ دیتا ہے خدا، اسی جہالت اور خرافات کی نجاست میں۔ تو ہر چیز تو بتا دی گئی ہے، کون سی چیز ہے جو ہم سے چھپائی گئی ہے؟ اب ہم اگر سننا ہی نہ چاہیں، عمل نہ کرنا چاہیں، بات نہ مانیں، ہماری عقل اس پر ہی ہوگی نہیں میری مطلب کی بات لا کے مجھے سناؤ گے تو میں مانوں گا، ورنہ سنوں گا ہی نہیں کچھ، تو بھائی ٹھیک ہے، اب ہماری مرضی ہے، اب اس کو کوئی کیا کرے۔ اور پھر جب اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے تو پھر ہم ہاں واہ ویلا شور ظہور اور یہ سب شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ لوگ فیصلہ کریں، یا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے صحیح کر دیں۔ تو سر ہٹ دھرمی دکھ رہی ہے نا صاف، مطلب نہیں پہچاننا ہے حق کو، تو بس نہیں پہچاننا تو نہیں بظاہر پہچانو آپ بھائی، مطلب آپ قرآن کی کی آیتیں مرضی۔ پڑھ رہے ہیں، ہم یہ ہاں، طالوت کا پڑھ رہے ہیں، انبیاء کا پڑھ رہے ہیں، ہاں، لیکن ہمیں اسی کے اندر، اس واقعے کے اندر جی، اور یہ واقعہ میں نے بتایا ہی یہی تھا کہ اس سے آپ کو انشاءاللہ موجودہ دور کے حوالے سے بہترین رہنمائی ملے گی، ہیں افروز بھائی؟ یہی بات تھی نا کہ میں نے یہی کہا تھا کہ طالوت کا واقعہ یونیک ہے، اس سے آپ کو بہترین رہنمائی ملے گی، آپ کے موجودہ اس کو مکمل ہو جانے دیں، پھر انشاءاللہ آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ سر حق کو پہچان نہیں رہے یا حق کو پہچاننا چاہ نہیں رہے؟ نہیں، ہم حق سے مفرور ہیں زیادہ تر، ڈیلیبریٹلی نہیں، جان بوجھ کر؟ کیونکہ حق جو ہے وہ ہماری دنیا کے ساتھ ہمیں کمپیٹیبل فیل نہیں ہوتا، جی جی جی۔ اس لیے ہم حق سے فرار کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، اس سے جو زیادہ بدتر بات ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ حق میری مرضی کے مطابق ٹوسٹ ہو جائے، یہ اس سے زیادہ برا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی غالب حالت جو ہے نا وہ یہ ہے۔ چلیں فی امان اللہ، لوگوں نماز کا وقت بھی ہو گیا، 1 بج رہا ہے، ٹھیک چلیے، بہت شکریہ، جزاک اللہ السلام سر، علیکم، بہت السلام شکریہ، علیکم۔ بہت جزاک شکریہ اللہ۔ سر، جزاک اللہ۔